وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن اس واقعہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ شہروں میں بھی جام شروع وغیرہ میں ہے، لیکن وہ اسپیل چھوٹے میں باقی نہیں پڑھ رہا، لیکن جہاں جہاں پہ زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی صرف میں وہ اسپیلس پڑھ رہا ہوں۔ چمبڑ میں 144 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ جو بارش کا اس بار پریشر آیا ہے وہ آیا ہے بدین میں، ضلع بدین میں۔ ضلع بدین میں 168 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں۔ ماتلی تحصیل جو ہے اس میں 164 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ جو سندھ میں بارش ریکارڈ ہوئی ہے وہ شہید فاضل راؤت جو تعلقہ ہے، وہاں پہ 190 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ پھر تلہار میں 118 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، اور حیدرآباد میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، اور حیدرآباد رورل میں 96 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ لطیف آباد میں 101 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ قاسم آباد میں 91 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ تو اس طرح سارے جگہیں ہیں۔ باقی جگہ جو ہیں وہاں پہ جہاں پہ کم ہوئی یا 50 یا کچھ کم ہے تو اس کو میں نہیں ریڈ کر رہا۔ ٹنڈو محمد خان میں جو بارش بہت زیادہ پڑی ہے، وہاں پہ 75 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے ٹنڈو محمد خان میں، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ بارش چلتی رہی ہے، تو وہاں پہ بھی بڑے ہیوی اسپیلز جو ہیں ٹنڈو محمد خان میں کنٹینیوس چلتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں جہاں پر بارش کی صورتحال ہے، کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میئر کراچی وہ خود پرسنلی ساری رات جاگ کر بھی انہوں نے شہر کے دورے کیے اور انہوں نے نکاسی آپ کو یقینی بنایا۔ اسی طریقے سے حیدرآباد میں ہمارے میئر جو ہیں شورو صاحب وہ خود جا کے نکلے۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے ہمارے ممبران ہیں، میرپور خاص کے میئر، وہ پرسنلی انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا۔ پھر جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں باقی ضلع میں سب موجود تھے، ہمارے ایم پی ایز حضرات موجود تھے، ہمارے ایم این اے حضرات موجود تھے، اور جب تک یہ بارش کا اسپیل 31 تک وارننگ چل رہی ہے تو سب کے سب جو ہیں وہ موجود ہوں گے، فیلڈ پہ موجود ہوں گے۔ چیف منسٹر صاحب خود پرسنلی جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے، پہلے اپر سندھ کی طرف گئے، پھر لوور سندھ میں گئے، اور انہوں نے ایک دن میں جو ہے 5 ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں ایک جگہ پہ جہاں پہ بارش ہو رہی تھی، تیز اسپیلس چل رہے تھے، وہاں پہ چیف منسٹر صاحب اور ان کے کیبنٹ کے ممبرز جو ہیں وہ موجود تھے۔ اریگیشن منسٹر صاحب اس وقت بھی بندوں پہ اور ہر جگہوں پر موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے جب بھی قدرتی آفتیں ہوتی ہیں، قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر گورنمنٹوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ صرف بیٹھے رہیں، گورنمنٹوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ میں موجود ہوں۔ تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی تاکید یہ تھی، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایتیں تھیں کہ جی آپ سب نے وہاں پہ فیلڈ میں ہونا ہے، اور اس پورے سچویشن کو محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی پرسنلی اس پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہی تھیں، اور انہوں نے بھی سارے ایم پی ایم این ایز کو مختلف اضلاع میں سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جی وہ وہاں پہ موجود ہوں۔ اب اس کے بعد جو تباہ کاریاں آئی ہیں اس میں جو کچھ فصلیں لوگوں کی کافی اس وقت تک تباہ ہوئی ہیں، یا باقی کچھ لوگوں کے گھر بھی اس میں گرے ہیں، اور کچھ قیمتی جانیں جو ہیں وہ ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں کہ 6 قیمتی جانیں ابھی تک ان اسپیلز میں گئی ہیں، تو وہ بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو اس میں مختلف وجوہات ہیں۔ اب اس میں جو ہمارے پاس جو ریسپانس ہونا چاہیے ہیسکو کا اور سیپکو کا وہ اچھا نہیں آ رہا کافی جگہوں پر، اور اس کے لیے انرجی منسٹر صاحب نے بھی فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے بھی ان کو ہدایتیں دی ہیں ان ساری پاور کمپنیز کو کہ برائے مہربانی جب بارشیں ہو رہی ہیں تو کیونکہ نکاسی آپ صرف تب پاسبل ہے جب وہ پمپنگ مشینز چلتی رہیں، اور پمپنگ مشینز ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ تر پمپنگ مشینز ایسی ہیں جو کہ وہ الیکٹریسٹی پہ چلتی ہیں، تو وہ ہمارے اس میں ایشوز رہے ہیں۔ اس کے بعد جو مین ایشو جب بجلی کی بات کر رہا تھا، تو کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل سولر کے سسٹمز جو ہیں وہ اس کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور نہایتی اہم موڑ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ریلیف دے رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو 2 ماہ کے لیے بجلی کے ریٹ کم کر دیے، یا ہم نے ٹیمپرری لوگوں کو ریلیف دے دیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید نے تھر کول کا خواب دیکھا اور پھر اس وقت وہ پروجیکٹ بند کیا گیا، پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے وہی تھر پارکر کا پروجیکٹ شروع کیا، اور الحمدللہ تھر پارکر جو ہے وہ میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر تھر پارکر ہی بدلے گا، اور یہ آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آئندہ جنریشن دیکھیں گی کہ تھر پارکر کے کوئلے سے بجلی جو ہے
وہ ایکسپورٹ ہوگی. اور ایک ہوتی ہے نا خالی جھوٹی باتیں, یہ ثابت کر کے دکھا دیا. لوگ تو شروع میں کہتے تھے کہ تھر پار کرنے چاہیے, کوئلے کب نکلے گا, کب بجلی بنے گی, تو تھر پار کر کے کوئی مائننگ کرنے سے مائننگ بھی ہو گئی, کوئلہ بھی نکل گیا, اس سے بجلی بننا بھی شروع ہو گئی. اور پاکستان کی سستی ترین بجلی جو ہے وہ تھر پار کر کے کوئلے سے بننا شروع ہو گئی ہے. اسی کی جو ہے اور ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف شو بازی پہ یقین نہیں رکھتی, پیپلز پارٹی فوٹو سیشنز پہ یقین نہیں رکھتی, پیپلز پارٹی ٹیمپرری سولوشنز پہ یقین نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی ایسے کام کرنا چاہتی ہے جس سے آج ہماری عوام کو فائدہ ہو, ان کے بعد ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو, اور اس کے بعد ان کے بعد ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو. تو جو نسلیں ہیں وہ یاد کریں پیپلز پارٹی کو. جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت ملک کو بنایا یا آئین دیا, تو نسلیں آج شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا ان کی جنریشن شاید ہمارے ساتھ موجود نہ ہو, لیکن اب وہ نسلیں دعائیں دے رہی ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ آپ نے ایٹمی طاقت بنایا کہ آج کوئی بھی دنیا کا ٹیڑھا مڑا ملک بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ کسی غلط آنکھ سے ہمارے ملک کو نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ آپ نے ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی, تو وہ بھی ہمارے اس ملک کے ڈیفنس کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ تھا, ایک بہت بڑی ایک سہولت تھی کہ کوئی بھی ملک جو ہے ہم سے جو ہے وہ کوئی ایجوکیشن نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے محترمہ کے ویژن کے بعد پریزیڈنٹ آصف صاحب نے محترمہ کے ویژن کو آگے لکھتے ہوئے جس طرح تھر پارکر کا کوئلہ نکالا ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی ہم نے آج ایک بس کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے, نہیں. یہ پاکستان کا مستقبل تھر پارکر کا کوئلہ انشاءاللہ تعالی بدلے گا. اور یہ میں آپ کو ایک بڑے آپ ماہرین کو بلا کے بیٹھ جائیں, یہ دستاویز بنا لیں اس کو کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تقدیر کا سب سے بڑی جو بہترین چیز جو آئے گی, ریولیوشن آئے گا, وہ تھر پارکر کے کوئلے سے آئے گا. تو اس کے میں کہہ رہا تھا کہ جی کل جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے 2 لاکھ خاندانوں کو ریلیف سے مل رہا ہے فرسٹ فیز میں, اور وہ کن کو مل رہا ہے, یہ نہیں کہ جی کوئی میرا جاننے والا ہے, آپ کا جاننے والا ہے, کسی اور کا جاننے والا ہے. یہ کرائیٹیریا ہے. کرائیٹیریا یہ ہے جو کہ ایک ہمارے پاس ایک بہت اچھی اسٹڈی پاکستان کے بعد اچھے نمبرز پڑھیں, وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سرویز, جس میں غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو کے سرویز ہیں, ان کے پورے انفراسٹرکچر, ان کی پوری ڈیٹیلز ہیں, یہاں جن کی تنخواہیں کتنی ہیں, ہاؤس ہولڈ کتنے ہیں, اور یہ لوگ ڈیزرونگ ہیں. ان ڈیزرو لوگوں کو 2 لاکھ خاندانوں کو 2 مہینے کے لیے کوئی بجلی کم نہیں ہوگی ان کے لیے, ان 2 لاکھ خاندانوں کو 2 سال کے لیے فائدہ نہیں ہوگا, ان کو لائف ٹائم کے لیے مفت بجلی فراہم ہوگی سولر سولوشن سے. لائف ٹائم کے لیے ان کی جان چھوٹ گئی, کوئی بجلی کا بل نہیں بھرنا پڑے گا. تو یہ ایک ریولیوشنری اقدام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا, اور یہ پاکستان میں کسی بھی صوبے میں اس طرح کی مفت میں سولرز نہیں دیے گئے پبلک کو, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت انڈر دا چیئرمینشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کام کر رہی ہے. اور یہ ویژن پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج دن تک چل رہا ہے, حکومتیں تبدیل ہوئیں, سب چیزیں ہوئیں, لیکن ان کو سب نے کچھ نے نام تبدیل کرنے کی کوشش کی, لیکن پروجیکٹ کو کوئی کسی نے چھیڑنے کی کوشش نہیں کر سکا, کیونکہ وہ پروجیکٹ اتنا اچھا تھا. کام ہمیشہ ایسے ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں. اس لیے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی شو بازیوں پہ یقین نہیں رکھتی, تو ہم نے صرف وہ کام کیے ہیں جس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا اور لائف ٹائم ملے گا. اور یہ یہاں تک بات 2 لاکھ فیملیز تک نہیں رکے گی, یہ آگے بھی جائے گی. جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر 21 لاکھ گھر سندھ حکومت بنانے جا رہی ہے. میں نے کہا کہ سیلاب پنجاب میں بھی آئے, سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آئے, سیلاب بلوچستان میں بھی آئے, لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی, تو سندھ کے 21 لاکھ افراد کے لیے گھر بن رہے ہیں اور لائف ٹائم کے لیے. اور جس طرح کل بھی چیف منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ اس بار جو بارشیں آ رہی ہیں تو جن لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں, تو جن کے نہیں بنے ہوئے تھے وہ ان گھروں میں پناہ لے رہے ہیں, اور وہ لوگ سڑکوں پہ روک کر جو ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں سندھ حکومت کو, سندھ حکومت کی چیف منسٹر کو, ان کی کابینہ کو, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو دعائیں دے رہے ہیں کہ جی مہربانی آپ نے ہمیں ایسا ریلیف پرووائڈ کر کے دیا ہے کہ اب ہم ان برساتوں میں بھی ہم ڈوب نہیں رہے.
یہ ہے مستقل مزاجی, اور ان غریب لوگوں کو یہ ہیلپ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی وہ دور دور نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی. تو جو آج ہم فیسلٹیز, چاہے گھر, چاہے تھرکول کی فیسلٹیز, چاہے سولر انرجی کی فیسلٹیز, چاہے آج ہم ہاسپٹلس کی جو بیسٹ فیسلٹیز ہیں جو کوئی صوبہ اور نہیں کر سکا, آج بھی وہ جو بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں, ان صوبوں سے لوگ علاج کرانے کے لیے سندھ میں آتے ہیں, یہاں سے علاج کرانے کے لیے کوئی اور نہیں جاتا, اور ہم کو ویلکم کرتے ہیں. ہم میں کسی قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی وہ نہیں, ہم نے یہ پورے پاکستان کے لیے فیسلٹی کھولی ہوئی ہے. پوری دنیا سے لوگ بھی آ کے ہم سے, جو ہمارا سائبر نائف ہے وہاں پہ علاج کروا رہے ہیں. تو ہمارے تو ویژن ہی انسانیت دوست ویژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو باقی صوبے بھی آج الحمدللہ وہ ہمارے ماڈل کو, ہم تو کہتے ہیں کریں, اچھے کام کو کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ باقی صوبے بھی وہاں پہ NICVDs بنائیں, ان کی ہیلپ ہوگی, ہم کریں گے. باقی صوبے بھی جو ہے یہاں پہ سائبر نائف بنائیں, باقی صوبے بھی لیور اور ٹرانسپلانٹ کے مفت میں علاج کروائیں جس طرح ہم کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر پاکستانی کو سہولت مل سکے گی, ہم قیمتی جانیں بچا سکیں گے. تو سندھ جو ہے الحمدللہ, سندھ, اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم شو بازی یا وعدے نہیں, ہم عمل کرتے ہیں, اور ہم نے وہ عمل کر کے دکھائے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی عمل کرتے رہیں گے. ہمارے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس ہیں, اور الحمدللہ اس کی ریکگنائزیشن بھی, جو ہمارا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ہوئے ہیں. پاکستان میں کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ہیں جو کہ ہمارے ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ملے ہوئے ہیں. تو یہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہر فیلڈ میں کوشش کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. ہم ٹرانسپورٹ میں بھی محنت کر رہے ہیں. پاکستان کی پہلی EV بس بھی ہم لے کر آئے, یہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا یہ ویژن تھا. پنک بسز خواتین کے مخصوص بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لے کے آئی. اس طریقے سے پہلی EV ٹیکسیز بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نے شروعات کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب نیور اینڈنگ چیپٹر ہے, کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ صرف مجھے اس بار زیادہ سے زیادہ پبلک کی خدمت چاہیے, زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت چاہیے. عوام کے لیے لانگ ٹرم پلانز بنائیں, شارٹ ٹرم پلانز نہ بنائیں, لانگ ٹرم پلان بنائیں جس میں پبلک کو اور ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو. یہ ہے پیپلز پارٹی کا ویژن. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس ویژن کو آ کے دیکھیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتری ہوگی, ادھر کی عوام کے لیے, وہ بھی ہماری عوام ہے, اور وہ پاکستان کی ہر عوام ہماری عوام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر عوام کو ریلیف دینا ہمارا کام ہے. آخر میں ایک بات سے بھی کہوں گا کہ جو ناکو ٹیکس پہ وہ ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. کل پرسوں بھی ANF نے ایک NGO کو پکڑا جو ڈرگز کا کام کر رہے تھے, اور ان کو جب پکڑا گیا تو ان کی گاڑیوں سے میڈیا کے اور پریس کے جھوٹے کارڈز بھی آئے کہ جی ان کو روکا نہ جائے, جعلی نمبر پلیٹس بھی پکڑی ہیں ANF نے. تو دیکھیں جی, نارکو ٹیکس پہ سندھ حکومت نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایتوں پر جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے. میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں, اور اس میسیج کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کلیئر سمجھیں کہ اب ڈرگ یوزرز بھی جو ہے وہ کبھی بھی قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکیں گے. تو ختم کر دیں اس ڈرگز کی عادت کو, اور ان لوگوں کو انکریج نہ کریں جو منشیات بیچ رہے ہیں. اور سندھ حکومت سختی کر رہی ہے, اسکولز میں بھی ابھی ٹیسٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ٹیسٹنگ سٹارٹ ہوگی. ہمیں اسمبلی نے بھی مینڈیٹ دیا ہے, اسمبلی کی ساری پارٹیز نے مینڈیٹ دیا ہے, خلاف سیریس جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں آلریڈی, اور مزید بھی تیز کریں گے. اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ پرائیویٹ محفلوں میں, دعوتوں میں یا گھروں میں چل رہی ہے, تو اب ہم ان گھروں میں بھی گھسیں گے, جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے گھسنا. ہم نہیں چاہتے تھے کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا, لیکن منشیات کی جہاں پہ ہمیں اطلاع ملی ان گھروں میں بھی گھسنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا پڑ رہا ہے تو برائے مہربانی آپ خود اس چیز کو چھوڑ دیں. دشمنی لڑائی نہیں ہے, لیکن ہماری منشیات فروشوں سے جنگ ہے, اور ان کو ہم کسی بھی صورت میں بخش نہیں کر سکتے. اس وقت سندھ پولیس, پاکستان رینجرز, ANF اور جو ایکسائز کی نارکوٹک فورس ہے, سب ایک پیٹ, اور سب چاہتے ہیں کہ منشیات کا خاتمہ ہو, منشیات فروشوں کا خاتمہ ہو, منشیات کو جڑ سے نکال کے ہم باہر پھینکیں.
اس میں ہمیں سول سوسائٹی کی مدد چاہیے. اب جس طرح یہ NGOs کا ہوا, یہ بہت برا ایک واقعہ ہوا ہے کہ آپ کی NGOs, اب ان NGOs کی بھی اسکروٹنی کرنی پڑے گی کہ آپ کی کچھ NGOs جو ہیں وہ منشیات فروشی میں ملوث ہیں, اور جو آپ کے آن لائن جس طرح بک رہی ہیں. ابھی کل بھی ہمیں پرسوں ہم نے ٹریک کیا ایک فیس بک پیج پہ جو ہے وہ ڈرگس جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے, اور پھر وہ کرتے کیا ہے کہ جی آپ نے آن لائن پیسے جمع کرا دیے ان کے پاس, ان کا ڈیلیوری بوائے آپ کو کوئی جگہ بتائے گا, وہاں کے چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ سارے گینگز کو جو بس ہوں گے, یہ سارے گینگز سب پکڑے جائیں گے. ان کے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے, منشیات بیچنے والوں کے خلاف بھی اور منشیات استعمال کرنے والوں کے خلاف بہت حشر ہونے والا ہے. تو برائے مہربانی اس لعنت سے بچائیں, کیونکہ بڑے بڑے واقعات, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ بڑے بڑے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں ان کے پیچھے منشیات کا ہی ہاتھ آ رہا ہے, جو کہ ایک نہایتی افسوس کی بات ہے. اور یہ منشیات جو ہے یہ آپ یہ نہ جو لوگ سن رہے ہیں, اور اگر ان کے وہ خود استعمال نہیں کر رہے ہیں, ان کے گھر میں کوئی استعمال نہیں کر رہے, وہ شکر کریں خدا کا, کیونکہ اگر آج آپ کے گھر کا کوئی فرد استعمال نہیں کر رہا, لیکن جس خدا نہ خواستہ یہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا منشیات استعمال کرنے والا. اس کو اگر ٹائملی گورنمنٹ نے, میڈیا نے, سول سوسائٹی مل کر اس کو نہیں روکا تو یہ لعنت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے. تو اس سے میری گزارش ہوگی کہ اس سے ہمارا خاتمہ لاشا. ابھی حالیہ میں ہم نے دیکھا کہ جلسہ اناؤنس ہوا تھا اور راتوں رات وہ کینسل بھی ہو گیا. اس کے بعد PTI کے لوگوں پر خود PTI کے لوگوں نے بہت تنقید کی ہے. کیا سمجھتے ہیں PTI کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے, یہ فیصلے بھی ٹھیک نہیں کر رہے, اب خود تنقید کی. آپ کو میری گفتگو یاد آ گئی. اچھا نہیں, PTI ایک مصنوعی چیز تھی جو کہ 2018 پر اس کو اقتدار دیا گیا, اور بڑی شرم کی بات ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا PTI کا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.